براہ راست آپ کو لیے چلے صوبائی وزیر سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں کی نشست جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی بہت واضح اکثریت سے جیتے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو 2018 میں علی موسیٰ گیلانی نے 70,000 ووٹ لیے تھے اور کل کے الیکشن میں ان کو 1,07,000 ووٹ پڑے ہیں، تو 37,000 ووٹوں کا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وہی بات کے بعد کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں، باوجود اس کے کہ یہ ضمنی الیکشن تھا، ہمارا ووٹ برقرار رہا یا اس میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کراچی شہر میں عمران خان نے جو 2 نشستیں منتخب کی تھیں جس پہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، ایک جگہ پہ ظاہر ہے ان کو 10,000 سے شکست ہو گئی، دوسری جگہ وہ جیت تو گیا ہے لیکن 20,000 سے زائد ووٹ عمران خان کو کم پڑا ہے 2018 کے مقابلے میں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2018 میں NA 237 ہو یا NA 239 ہو، یہاں سے عمران خان امیدوار نہیں تھا، کوئی اور PTI کا آدمی امیدوار تھا اور اس کو عمران خان سے زیادہ ووٹ پڑے تھے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر ان نشستوں پر عمران خان خود نہ ہوتا تو شاید مزید ذلت اور رسوائی جو ہے وہ PTI کے نصیب میں یہاں سے آتی۔ یہاں میں ایک اور بھی بات کہہ دوں، کل اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا، اگر لیاری کی نشست پر الیکشن ہو جاتا تو ہم 100% پر امید تھے کہ ہم اپنی لیاری کی نشست بھی دوبارہ جیت لیتے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 2 نشستیں جیتی ہیں، ہم 3 نشستیں جیتتے، اور جو 3 نشستیں پیپلز پارٹی کے حصے کی تھیں جو ہماری تھیں ہم وہ جیت جاتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لیاری کی سیٹ پر بھی جلد از جلد الیکشن ہوگا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن روکا ہے اس کے پیچھے کوئی مجھے سچی بات ہے منطق نہیں نظر آتی کہ ایک آدمی استعفیٰ دیتا ہے تب وہ کچھ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں دیا استعفیٰ، قبول ہو جاتا ہے اسپیکر سے تب نہیں کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں دیا استعفیٰ، الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے تب نہیں کہتا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، الیکشن کمیشن نئے شیڈیول کا اعلان کر دیتا ہے تب نہیں کہتا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور جب شیڈیول آ جاتا ہے تو وہ آدمی جا کے نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے، اس ضمنی الیکشن میں نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے، اور اس کے بعد اچانک سے اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے اور وہاں سے اس کو اسٹے مل جاتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی کہ یہ کیسے جو ہے وہ الیکشن روک دیا گیا تھا، لیکن بہرحال عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، ایک فیصلہ ہے، غلط ہے صحیح ہے، پسند ہے ناپسند ہے، لیکن وہ الیکشن روک دیا گیا۔ لیکن اس الیکشن کے روکنے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک نشست سے جو ہے وہ محروم کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی الیکشن وہاں ہوگا ہم اس نشست پر بھی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ میں بہت پر امید ہوں کہ جیسے ہی اب اگلے اتوار کو جو بلدیاتی الیکشن کراچی شہر میں ہونے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اسی طرح سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی جس طرح ہم نے NA 237 میں حاصل کی ہے۔ ایک چیز ضرور شاید آپ کا سوال ہوگا، یہ ممکن ہے کہ 239 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی اچھی نہیں رہی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ساری وجوہات میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن ایک جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے آخری کوئی شاید 8، 9 یا 10 دن اپنی کمپین کی ہے، اور ساری انہوں نے جو بھی ایکٹیویٹیز کر سکتے تھے انہوں نے کی ہیں، وہ بھرپور انداز میں جس طرح الیکشن میں کمپین ہونی چاہیے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہم وہاں نہیں کر سکے تھے، لیکن اس پر بھی ہم بہت دیکھیں گے، غور کریں گے کہ کہاں کہاں ہم سے جو ہے وہ کوئی، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمپین تاخیر سے شروع کی ہم نے، دوسرا یہ کہ کہاں کہاں ہم نے جو ہے وہ کوتاہی کی ہے یا ہماری تنظیم سے کوئی لاپرواہی ہوئی ہے، اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عام الیکشن میں ہم کرنگی کی اس نشست پر بھی اچھا پرفارم کریں اور کوشش کریں کہ یہ نشست بھی ہم حاصل کر سکیں۔ عمران خان نے مجھے نہیں پتہ، آج سنا ہے وہ جشن فتح منا رہے ہیں، پتہ نہیں تشکر کا یوم تشکر منا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں۔ بھئی تمہاری سیٹیں تھیں، تم 2 نشستیں ہار گئے ہو، بری طرح سے ہار گئے ہو، اور بڑی مشکل سے تم نے کچھ نشستیں اپنی بچائی ہیں، کس طرح سے بچائی ہیں وہ وقت بتائے گا، لیکن اس پر بھی ذرا تشکر ہے۔ قومی اسمبلی میں اتحادی حکومت کی 2 سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو نشستیں عمران نے جیتی ہیں ان پہ دوبارہ الیکشن ہونا ہے،
عمران خان تمام حلقوں کا حلف نہیں اٹھا سکتا. وہ آج بھی ایک منتخب ایم این اے کے طور پر اسمبلی کا ممبر ہے, قومی اسمبلی کا آج بھی وہ ممبر ہے, اس لیے کہ میاں والی کی سیٹ سے اس کا استعفیٰ جو ہے وہ ابھی تک قبول نہیں ہوا, اور جب استعفیٰ قبول نہیں ہوا تو وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے. اب قومی اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے کچھ اور نشستوں سے ایک شخص جیت جاتا ہے, اب وہ کس نشست کو ریٹین کرے گا, کون سی نشست کو چھوڑے گا, یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے. لیکن جو 6 نشستیں ہیں ان 6 کی 6 نشستوں پر دوبارہ الیکشن ہوگا, اور بہت زیادہ ہو گیا تو ان 6 میں سے ایک کم ہو جائے گی تو پھر میاں والی خالی ہو جائے گی. تو 6 نشستیں بہرحال جو ہے وہ خالی ہونی ہیں, اور 2 مہینے بعد جیسے ہی طے ہوتا ہے کہ سیٹیں خالی ہو گئی ہیں تو اس کے 60 یوم کے اندر اندر دوبارہ ان حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے ہیں. اب یہ فیصلہ اس حلقے کے لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا عمران خان جو پہلے ہی اس ملک کے آئین کو, قانون کو, اداروں کو تماشا بنائے ہوئے ہے, اور اس نے پاکستان کے انتخابی عمل کو بھی تماشا بنایا, اور ان حلقوں میں رہنے والے لوگوں کے ووٹ کو بھی تماشا بنایا کہ آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں یا کسی بھی امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں. حکیم بلوچ کو جیسے انہوں نے جتوایا ہے, علی موسیٰ گیلانی کو جتوایا ہے, یہ اسمبلی میں جا کر اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے. لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے. اور دوسری طرف عمران خان ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے کچھ حلقوں میں, لیکن وہ اسمبلی میں جا کر ان کی نمائندگی نہیں کرے گا, بلکہ پھر ایک نیا ڈرامہ کرے گا, پھر یہ سیٹیں خالی ہوں گی اور پھر وہ دوبارہ الیکشن ہوں گے. مجھے 100% یقین ہے اس مرتبہ کہ جب پہلے تو شاید بہت سارے لوگ اس بات کا اندر ہوگا, جب دوبارہ ان حلقوں میں الیکشن ہوگا تو کیا عمران خان خود دوبارہ کھڑا ہوگا یا پی ٹی آئی کے کسی اور آدمی کو کھڑا کرے گا؟ کیا وہ لوگ جو دوبارہ الیکشن میں آئیں گے وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم الیکشن جیتنے کے بعد نمائندگی کریں گے اسمبلی میں آپ کی, یا پھر یہ کہیں گے کہ ہم جیت گئے تو ہم پھر استعفیٰ دے دیں گے, پھر اسمبلی چھوڑ دیں گے؟ تو یہ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ, عوام کے ووٹوں کے ساتھ, ان حلقوں کے لوگوں کے ساتھ جہاں سے یہ ضمنی الیکشن جو ہیں وہ ہوئے ہیں. میں اگر یہ آج اظہار تشکر مناتے ہیں تو میں پھر یہ کہوں گا چولوں کا ٹولہ, ان سے اب کوئی چیز بعید نہیں ہے, یہ جو چاہیں کریں, لیکن اظہار تشکر نہیں, انہیں اظہار افسوس کرنا چاہیے, انہیں اپنی شکست پر کوئی ماتم کرنا چاہیے, اور انہیں بیٹھ کے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ عمران خان کے کھڑے ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے ووٹوں میں کراچی میں اتنی کمی کیوں ہوئی, اور جب عام الیکشنز ہوں گے, عام انتخابات ہوں گے, تو کیا عمران خان خود اس ملک کے 242 حلقوں سے کھڑا ہوگا خود, یا پھر یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کرے گا؟ اگر تو کوئی اور کھڑا ہوتا ہے کرنگی میں, کوئی اور کھڑا ہوتا ہے ملیر میں, کوئی اور کھڑا ہوتا ہے کراچی کی سیٹوں پر, تو آپ سوچ لیں کہ اگر عمران خان کا یہ حشر ہوا ہے تو باقی کھڑے ہونے والے لوگوں کا, کراچی کے لوگ جو ہیں وہ کیا حشر کریں گے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداران کا, ملیر کے ہمارے صدر بیٹھے ہیں, جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں, انفارمیشن سیکرٹری بیٹھے ہیں, سندھ کے جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں, کینڈیڈیٹ صاحب بھی آ رہے ہیں, ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا اس کو انہوں نے سیکیور کیا اور وہ ووٹ انہوں نے دوبارہ حاصل کر لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس ملک میں انتشار پھیلانے کا, اس ملک کی اکنامی کو تباہ کرنے کا, اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کو متنازع بنانے کا, خاص طور پر پاک فوج کے ادارے کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کا, ڈویژن پیدا کرنے کا جو وہ سازشیں کر رہا ہے. ہمارے الیکشن کمیشن, اب کل جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں اکثر سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے, لیکن پہلے سے انہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور ساری جماعتوں کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. بھائی تم پہلے 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا پنجاب میں, ان میں تم نے اکثریتی سیٹیں جیت لیں, کل کے ضمنی الیکشن میں تم نے اکثریتی سیٹیں جیت لیں. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام ذمہ داری سے ادا کر رہا ہے, لیکن جہاں جہاں پی ٹی آئی کو کچھ چیز پسند نہیں آتی تو وہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور اسے پریشانی, ایک تو جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس پر تھی, ظاہر ہے وہ فیصلہ آ گیا, دوسرا توشہ خانے کا کیس ہے جس کا فیصلہ شاید ابھی آنا ہے, اور عمران خان کی نااہلی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو مختلف عدالتوں میں. تو عمران خان متنازع بناتا ہے الیکشن کمیشن کو بھی, عمران خان متنازع بناتا ہے عدالتوں کو بھی, اور عمران خان دباؤ ڈالتا ہے الیکشن کمیشن پر, عدالتوں پر, اداروں پر, میڈیا پر,
تاکہ وہ سب اس کی جو ایک راگنی ہے اس کو وہ آگے بڑھائیں اور اس کے جھوٹے بیانیے کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عوام تک پہنچائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اس دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، میڈیا کو اس دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لڑائی عمران خان کی یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی اس ملک کے مستقبل کی ہے، یہ لڑائی اس ملک کے اداروں کے بقا کی ہے، یہ لڑائی اس ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کی ہے، یہ لڑائی اس ملک کے ہمارے ملک کی معاشرے کو عمرانی گند سے بچانے کی ہے۔ تو یہ ہم سب کو مل کے لڑنی چاہیے۔ یہ جتنا میرا پاکستان ہے اتنا آپ سب کا پاکستان ہے، جتنا مجھے اس کا خیال ہونا چاہیے اتنا سب کو خیال ہونا چاہیے۔ ہمیں عمران خان کے دباؤ میں آ کر گالم گلوچ کی جو اس کی روایت ہے اس میں آ کر کوئی ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے عمران خان کے جھوٹے اور گمراہ کن بیانیے کو کسی بھی طرح سے ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں شامل ہو جائیں۔ اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں، ایک تو حلقہ 237 میں دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کچھ فوٹیجز بھی جو ہے نا